صحابہ کے سامنے عثمان نے اتنے صحابہ کے سامنے پیروں کا مسح کیا اور کہا، صحابہ سے پوچھا کہ یہی وضو تھا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب نے کہا کہ جی ہاں یہی وضو تھا. جی ہاں وہ پھر گئے جواب لینا کہ نہیں؟ جواب لے لو نا. پھر دیکھو پھر تم سوال وہ کرتے ہو. پھر گئے تھے. عثمان کو خلیفہ بننے کے بعد وضو نہیں آتی تھی بھائی. کہنا ہے بعد میں ان کو پتہ چل گیا تو پیروں کو دھونا ہوتا ہے. بعد میں پتہ چل گیا. اچھا دیکھو اب سن نہیں رہے نا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ مسح کے قائل خلیفہ تھے، بن مگر کے یار انہوں نے عثمان کو خلیفہ بننے کے بعد بھی وضو نہیں آتی تھی. یہ آپ نے کیا بے عزتی کر دی عثمان کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاق اڑانا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حسن کا یہ بات کہنا کہ حضرت عثمان غنی کو تو خلیفہ بننے کے بعد بھی وضو نہیں آتا تھا، اور اس کو بطور مذاق جو ہے وہ ہنسنا اس بات کے اوپر، یہ اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ دل میں سوائے بغض صحابہ کے اور کچھ نہیں ہے. اور حضرت علی کی محبت میں یہ اتنا غلو کر چکا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر سب کو پس پشت ڈال دیا ہے. یہ حسن کہنے لگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وضو تک نہیں آتا تھا اور آپ خلیفہ بن گئے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر اس نے صرف اپنی کتابیں پڑھی ہوتی نا اور اپنے مصنفین کو پڑھا ہوتا تو یہ بات کبھی اس کو کہنے کی جرت نہ ہوتی. اب سنیے ان کا مصنف یہ حسن چونکہ اس طرح کی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہے تو یہ کتاب پڑھی ہوگی جو کہ فروع کافی کے نام سے بڑی مشہور ہے، اور لکھنے والے شیخ ابو جعفر کلینی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ان محمد ابن علی الحلبی قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول اختلاف بن العباس من المحتوم والنداء من المحتوم وخروج القائم من المحتوم قلت وكيف النداء قال ينادي مناد من السماء اول النهار الا ان عليا وشيعته هم الفائزون قال وينادي مناد في آخر النهار الا ان عثمان وشيعته هم الفائزون. لکھنے والے کون؟ کتاب فروع کافی لکھنے والے شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی 328 ہجری. کیا لکھ رہے ہیں؟ حلبی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا بنو عباس کا اختلاف حتمی ہے، ندا حتمی ہے، مہدی کا ظہور حتمی ہے. تو میں نے پوچھا ندا کیا ہوگی؟ کہا صبح کے وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا. اور روایت میں عبارت بھی پڑھ چکا ہوں کہ صبح کے وقت آسمان سے منادی ایک ندا کرے گا. وہ ندا کیا ہوگی کہ سنو علی اور اس کی جماعت ہی کامیاب ہے. کس نے لکھا ہے؟ آپ کے مصنف ہے، آپ کی کتاب ہے. اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کتاب کا، نہ ہی لکھنے والے مصنف اہل سنت کے مصنف ہیں. آپ کے مصنف آپ کی کتاب، اور کیا لکھا کہ سنو علی اور اس کی جماعت ہی کامیاب ہے. اور فرمایا شام کے وقت دوسرا منادی ندا کرے گا. اور روایت کیا ہے؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي آخِرِ النَّهَارِ، اور شام کے وقت دوسرا منادی ندا کرے گا. کیا ندا کرے گا؟ الا ان عثمان وعشیتہ هم الفائزون، کہ جس طرح سے علی اور اس کی جماعت کامیاب ہے اسی طرح سے عثمان غنی اور اس کی جماعت بھی کامیاب ہے. وہ عثمان غنی جس پر آپ ہنسے اور آپ کہنے لگے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، انہی عثمان غنی کے لیے آپ کے مصنف نے آپ کی کتاب میں عبارت لکھی ہے. میں تو عبارت بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں جبکہ آپ تو عبارت بھی پڑھنا نہیں جانتے. کہنے لگے کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَلَا إِنَّ عُثْمَانَ شِيعَتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ شام کے وقت منادی ندا کرے گا کہ عثمان غنی اور ان کی جو جماعت ہے وہ کامیاب ہے کامیاب ہے کامیاب ہے. یہ فروع کافی لکھنے والے شیخ ابو جعفر بن یعقوب محمد بن یعقوب الکلینی، جنہوں نے اس عبارت کو کوٹ کر دیا ہے. اگر تم اپنی کتابیں پڑھے ہوتے نا حسن، تو آج کبھی بھی اس طرح سے صحابی رسول کا مذاق نہیں اڑاتے اور ان پر اس طرح سے ہنستے نہیں. اور اب سنیے، کیونکہ تم علی والے ہو، پیچھے تم نے لکھ کر لکھا ہے کہ علی ولی اللہ. بے شک علی حضرت علی المرتضی اللہ کے ولی ہیں. جو علی والا ہونا وہ علی کی بات کو کبھی جو ہے وہ پس پشت نہیں ڈالتا ہے. نہج البلاغہ اتنی مشہور اور معروف اہل تشیع کی کتاب ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ خطبات علی پر مشتمل کتاب ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات نہج البلاغہ کے اندر مشتمل ہے. نہج البلاغہ صفحہ نمبر 566 566، خطبہ نمبر 162 162. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفیر بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کام سے ایک جماعت نے بھیجا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور جملے کیا تھے؟ فرمانے لگے کہ اے عثمان، میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا کہ جس سے آپ نہ واقف ہوں. یعنی ہر جو بات علی جانتا ہے وہ عثمان بھی جانتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی کو تو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور حضرت علی کا خطبہ کیا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو علی جانتا ہے وہ لازمی طور پر عثمان بھی جانتا ہے.
اور فرماتے ہیں کہ میں آپ کی کس چیز کی طرف رہنمائی کروں، یعنی میں آپ کو کیا مشورہ دوں، اس لیے کیونکہ جس کو میں جانتا ہوں، جس چیز کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ حضرت علی کے جملے بیان کر رہا ہوں، کیا فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ تو جو علی جانتا ہے وہ سب آپ کچھ جانتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح سے آپ نے دیکھا اسی طرح سے ہم نے دیکھا، جس طرح سے آپ نے سنا اسی طرح سے ہم نے سنا، اور ہم جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اسی طرح سے آپ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ اور اب حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی حق پر عمل کرنے میں آپ سے زیادہ نہیں تھے، ان دونوں کی بنسبت آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قرابت دار ہیں، اور بلا شبہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دمادی کا شرف 2 مرتبہ حاصل کیا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ نمبر 162 نہج البلاغہ صفحہ نمبر 566 میں کے اندر موجود ہے۔ اور آپ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کو تو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو میں کہا حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ جو علی جانتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہر چیز کا علم جو علی کو ہے وہ ہر چیز کا علم عثمان غنی کو ہے۔ اور فرمایا جو ہم نے دیکھا وہ آپ نے دیکھا، جو ہم نے سنا وہ آپ نے سنا، جو ہم نے حضور کی صحبتیں پائیں وہ آپ نے حضور کی صحبتیں پائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ حق پر عمل کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر سے بھی زیادہ جو ہے وہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قرابت داری کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا ہے کہ آپ نے حضور کی دمادی کا شرف 2 مرتبہ حاصل کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں حسن کہ آپ نے تو اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، غیروں کی کتابوں کا آپ نے کیا مطالعہ کرنا ہے؟ اگر آپ اپنی کتابیں پڑھے ہوتے نا، اور آپ کو پتا ہوتا کہ فروع کافی میں شیخ ابو جعفر کلینی نے کیا لکھا ہے، اور نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی المرتضی کے خطبات کے اندر کیا موجود ہے، کہ خدا کی قسم کبھی بھی اس طرح کی نازیبہ گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ لیکن آپ کو پھر وہی دعوت تبلیغ دیتا ہوں کہ آپ آ جائیں اور توبہ کریں، اور اپنے عقائد اور نظریات سے توبہ کر کے تائب ہو کر انہی صحابہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن جائیں، پھر دیکھیں زندگی میں اللہ رب العزت کیسی رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرماتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے اگر گستاخیاں کرتے رہے اور برملا صحابی رسول پر ہنستے رہے تو خدا کی قسم دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، حشر کے میدان میں بھی ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے